بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ آپ کی خدمت میں کتاب الکافی سے باب الغضب اور اس میں وارد ہونے والی احادیث کو پیش کیا جا رہا تھا۔ تقریباً ہم نے 11 احادیث جو ہیں وہ مطالعہ کی۔ حدیث نمبر 12 کو دیکھتے ہیں اور پھر اپنے موضوع کی طرف واپس آتے ہیں جو گزشتہ ہفتے ہمارا گزشتہ درس میں جاری تھا۔ حدیث نمبر 11 میں 11 اور 12 بھی ہم نے پڑھ لی تھی۔ حدیث نمبر 12 کو البتہ دوبارہ سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جناب ابی حمزہ ثمالی سے روایت منقول ہے کہ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں ان هذا الغضب جمرۃ من الشیطان، کہ یہ غضب شیطان کے انگاروں میں سے ایک انگارہ ہے، توقد فی قلب ابن آدم، جو فرزند آدم کے قلب میں جلایا جاتا ہے۔ وَإِنْ أَحَدَكُمْ إِذَا غَضِبَ احمرت عَيْنَاهُ، تم میں سے جب کوئی غضبناک ہوتا ہے تو اس کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، وَانْتَفَخَتْ أَوْدَاجُهُ، اور اس کی رگیں پھول جاتی ہیں، وَدَخَلَ الشَّيْطَانُ فِيهِ، اور اس میں شیطان داخل ہو جاتا ہے۔ فَإِذَا خَافَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ مِن نَفْسِهِ، تم میں سے اگر کسی کو اپنے آپ سے خطرہ لاحق ہو، خوف ہو کہ وہ غصے کا یہ شکار ہو جائے گا، یعنی غصے کو قابو نہیں کر پائے گا، فَلْيَلْزَمِ الْأَرْضَ، تو اسے چاہیے کہ وہ زمین کے ساتھ لگ جائے۔ فَإِنَّ رِجْزَ الشَّيْطَانِ لَيَذْهَبُ عَنْهُ عِنْدَ ذَلِكَ، اس صورت میں شیطان کے جو وسوسے اور رجز ہے، جو وہ اس کے اندر مختلف طرح کے وسوسوں اور تصورات خیالات کے ذریعے سے مزید آگ بھڑکاتا ہے، یہ اس کے پاس سے چلا جائے گا، یعنی اس کے اندر سے شیطان کے وسوسے تھمنے لگ جائیں گے۔ حدیث نمبر 13 کو ملاحظہ کریں کہ امام صادق علیہ السلام سے یہ روایت منقول ہے کہ فرماتے ہیں کہ الغضب ممحقۃ لقلب الحکیم، کہ غضب جو ہے وہ حکیم کی تمام قلب حکیم کی تمام حکمتوں کو باطل کر دیتا ہے۔ محقن کہتے ہیں مٹا دینا، باطل کر دینا، اثر کو زائل کر دینا، کہ غضب جو ہے وہ ایک حکیم چونکہ اس ذات کو کہتے ہیں کہ جو عاقلانہ اور مدبرانہ طریقے سے اپنے نفس کو اور امور زندگی کو لے کے چلتے ہیں، لہذا حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ غضب کی بنیاد کے اوپر کوئی رسپانس یا کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا جائے۔ تو قلب حکیم جو ہے اس کے قلب کو اگر کوئی چیز آ کے بے اثر کر دیتی ہے اور وہ اپنی حکمتوں سے اور اپنے معلومات سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا تو وہ غضب ایک اس کی بنیادی وجہ ہے۔ وقال من لم يملك غضبه لم يملك عقله، جو اپنے غضب کو قابو نہیں کر سکتا وہ اپنے عقل کو نہیں استعمال کر سکتا، یعنی ملک کہتے ہیں ملکیت کو، جو اپنے غضب کا مالک نہیں ہے وہ اپنی عقل کا مالک نہیں ہے۔ من لم يملك غضبه لم يملك عقله، کہ جو اپنے غضب کا مالک نہیں ہے، غضب کو قابو نہیں کر سکتا، وہ اپنی عقل کو بھی قابو نہیں کر سکتا۔ حقیقت میں عقل جن چیزوں کے ماتحت آ جاتی ہے اس میں بنیادی ترین چیز غضب اور شہوت ہی ہے۔ عموماً انسان کی عقل ان کے زیر فشار آ کے، ان کے دباؤ کے نیچے آ کے انسان کو بہکا دیتی ہے، لہذا غضب اور شہوت وہ عقل کو زائل کرتی ہیں اور عقل کے اثر کو، عقل کے کردار کو بے اثر کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ حدیث نمبر 14 کو دیکھیں کہ اس میں امام باقر علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کف نفسہ عن اعراض الناس اقال اللہ نفسہ یوم القیامہ، کہ جو شخص لوگوں کی عزتوں سے اپنے آپ کو بچا لے، یعنی عزت اچھالنے سے اپنے نفس کو روک لے۔ اعراض عرض یا عرض کی جمع ہے، اور یہاں پر مراد یہ ہے کہ لوگوں کے اوپر زبان سے جو حملے کیے جاتے ہیں وہ حملے نہ کرے، مثلا بہتان باندھنا ہے، تہمت لگانا ہے، غیبت کرنا ہے،
یا اسی طریقے سے اہانت کرنا ہے، کسی کے عیوب کو ظاہر اور کشف کرنا ہے، کہ یہ بہت بڑا مرض پایا جاتا ہے کہ انسان جب کسی سے بھی اٹھ بیٹھتا ہے، چاہے وہ اس کے اپنے آس پاس رشتہ دار ہوں، بہن بھائی ہوں، آل اولاد ہو یا دیگر افراد، ان کے اچھے جو افعال ہیں، اچھے امور ہیں یا ان کی اوصاف اور کمالات ہیں، وہ پیش نظر نہیں رکھتا، بلکہ عیوب کو وہ فوراً لے لیتا ہے، اور ان عیوب کو پھر خود یہ ایک بری صفت ہے فقط عیوب کو لے لینا، اور اس سے بھی بدتر صفت یہ ہے کہ ان عیوب کو جا کے وہ نشر کرتا ہے، وہ ظاہر لوگوں میں کرتا ہے، چونکہ بالآخر بشر ناقص ہے، اور ہر انسان جو ہے وہ اپنے نقص سے کمال کی طرف ایک حد تک ہی سفر کر سکتا ہے، وَإِلَّا غیر خدا کے علاوہ جو خلقت بھی ہے وہ دائمی طور پہ نقص میں رہنے والی ہے۔ لہذا یہاں پہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی اپنے آپ کو روک لے گا، لوگوں کی عزت اچھالنے سے اپنے آپ کو روک لے گا، اقال اللہ نفسہ یوم القیامہ، اللہ سبحانہ وتعالی روز قیامت اس کے عیوب اور نقص کو ظاہر کرنے سے خود کو روک لے گا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی اپنے آپ کو روز قیامت اس کے عیوب اور نقائص کو نہیں ظاہر فرمائے گا۔ پھر آگے روایت میں ہے وَمَنْ كَفَّ غَضَبَهُ عَنِ النَّاسِ، جو لوگوں سے اپنے غضب کو روک لے، كَفَّ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَنْهُ عَذَابَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، روز قیامت اللہ تبارک و تعالی اپنے غضب کو اس سے روک لے گا۔ 15 نمبر حدیث دیکھیں، ہمارے اس باب کی آخری حدیث ہے، اس کے بعد ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے الکافی کے دیگر ابواب میں غضب سے متعلق بعض احادیث کا مطالعہ کریں۔ اس حدیث میں امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں من کف غضبہ عن الناس، جو لوگوں سے اپنے غضب کو روک لے، کف اللہ عنہ عذاب یوم القیامہ، روز قیامت اللہ اس سے اپنے غضب کو روک لے گا۔ یہ در حقیقت آپس میں امور تعلق رکھتے ہیں۔ جو لوگوں کی عزت کو اچھالنے سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی اس کے عیوب اور نقائص کو روز قیامت سامنے لانے اور ظاہر کرنے سے اپنے آپ کو منع فرمائے گا، روک لے گا، یا نہیں اللہ سبحانہ وتعالی خود اس کے عیوب اور نقائص کو سامنے لائے گا۔ یعنی یہاں پہ انسان کی تربیت اپنے نفس کے لیے جب یہ ہوئی ہے کہ وہ عیوب اور نقائص کے اوپر پردہ پوشی کرے، تو اللہ سبحانہ وتعالی بھی اس کے عیوب اور نقائص کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ لہذا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ لوگوں میں رسوا نہ ہو، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ لوگوں میں اسے ذلت اور خواری کا سامنا نہ کرنا پڑے، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کی اہانت، توہین اور لوگوں کے درمیان اسے بدنامی نصیب نہ ہو، اسے چاہیے کہ وہ جب بھی کسی کا تذکرہ کرے تو خیر کے امور کی طرف سے کریں، وہ اس کے عیوب کے اوپر پردہ ڈالے، وہ اس کے نقائص کے اوپر پردہ ڈالے، اسے ظاہر نہ کرے۔ یعنی ہم کسی کے نقص کو دور نہیں کر رہے یہاں پہ، یعنی جھوٹ بولنا بھی غلط چیز ہے کہ ایک بندے میں ایک خوبی یا ایک صلاحیت نہیں ہے اور انسان اظہار ایسے کرے کہ اس کے اندر یہ خوبی اور صلاحیت پائی جاتی ہے۔ ہاں، حسن ظن یہ رکھے کہ بعض عیوب جن کا احتمال دیا جاتا ہے کہ ممکن ہے اس میں ہوں اور ممکن ہے اس میں نہ ہوں، ان جگہوں کے اوپر حسن ظن رکھنے کا حکم ہے کہ انشاءاللہ یہ باقاعدہ روایات آئیں گی، لیکن جھوٹ بولنا بھی صحیح نہیں ہے۔ تو یہاں پہ کیا کرے، اپنے آپ کو کسی شخصیت کے اوپر تبصرہ کرنے سے روک لے، سوائے اس حد تک کہ جس کی معلومات کسی کو پہنچانا اس مقدار کی ضروری ہے تاکہ اس کی اصلاح ہو سکے۔ لہذا غیبت کے موارد میں تقریباً 10 یا 11 موارد ہیں جو کتاب المقاصد میں شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے مستثنیٰ قرار دیے ہیں۔ ان میں سے خود ایک مورد یہ ہے کہ اگر کسی کی اصلاح یہ ہو، اس میں ہو کہ اس کے عیوب اور نقائص کی خبر مثلا اس کے والدین کو یا اس کے بزرگان کو یا اس کے استاد کو دی جائے تاکہ وہ اس نقص کو کی اصلاح فرمائے، تو یہ غیبت نہیں ہے۔ یا اگر ایک اور مورد جو مستثنیٰ ہے اس دائرے سے کہ معلوم ہے کہ فلاں شخص جو ہے وہ لوگوں کی گمراہی کا یا وہ لوگوں کے اندر ایک فساد کا باعث فکری اور نظریاتی طور پہ بن رہا ہے، تو وہاں پر اس کے عیوب کو سامنے لانا چاہیے تاکہ افراد اس سے دور ہوں۔ ہم ابھی انشاءاللہ تعالی
کتاب الغیبت کے اوپر آئیں گے اور وہاں پہ یہ بات ہمارے لیے آشکار ہوگی کہ جب بھی کسی کے عیب کسی کے سامنے بیان کیا جاتا ہے، اگرچہ وہ تہمت کیوں نہ ہو، کیونکہ تہمت جھوٹ ہوتا ہے اور عیب غیبت وہ واقعیت کے اوپر، حقیقت کے اوپر مبنی ہوتی ہے۔ مثلا اگر کسی میں واقعاً کوئی عیب ہے لیکن پوشیدہ ہے، اس کو اگر عیاں کیا جائے تو یہ غیبت کہلائے گی۔ لیکن ایک عیب اور نقص کسی میں موجود ہی نہیں ہے اور وہ کسی کے سامنے عیب اور نقص ظاہر کیا جائے جبکہ عیب اور نقص اس شخص میں موجود نہیں ہے، اسے کہتے ہیں بہتان یا تہمت کہتے ہیں۔ جب بھی کسی کی برائی کی جائے، چاہے وہ غیبت کی صورت میں ہو یا تہمت کی صورت میں ہو، جو برائی سن رہا ہے اس کے قلب میں وہ شخصیت بالآخر گر جاتی ہے، بالآخر اس کا شخصیت جو ہے وہ اس کے قلب میں گرتی ہے، مگر یہ کہ وہ اس کے خیر کے امور کے اوپر نگاہ رکھے اور اس شخصیت کو اپنے وجود میں برقرار رکھے۔ یعنی ایک دوری کا احساس اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، ایک وہ عظمت اس کی اسی طریقے سے باقی نہیں رہتی جب بھی عیب اور نقص بیان کیا جاتا ہے۔ لہذا عیب اور نقص بیان کرنے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ جس کا عیب اور نقص بیان کریں گے سننے والے کے ذہن میں، بولنے والے کے تو ذہن میں ہے ہی اس کی شخصیت نیچے گری ہوئی، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نظر میں وہ باعزت ہے، وہ با احترام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اکرام اور احترام اس کا کیا ہے، اس لیے اس کے عیب کو اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ رکھا۔ جس کے عیب اللہ نے پوشیدہ رکھے ہیں تو ہم کیوں اس کے عیب کو آشکار کرنے لگ جائیں؟ اس لیے وہ اللہ کی نظر میں با احترام ہے، اس شخص کی نظر میں وہ نیچے گرا ہوا ہے، پست ہے۔ اب سننے والے کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اتباع کرے، لیکن جب یہ اس کی غیبت سنتا ہے، تہمت سنتا ہے یا عیب اور نقائص ایک شخص سے سنتا ہے تو جس کا سن رہا ہے شخصیت کے عیب بیان کیے جا رہے ہیں اور عیب کی نسبت دی جا رہی ہے، بالآخر اس کی شخصیت سننے والے کے ذہن میں بھی گر جاتی ہے۔ اس لیے غیبت کے اثرات حقیقی معنی پہ انسانی نفوس کے اندر پڑتے ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ اگر کوئی فساد کا باعث بن رہا ہے، انحراف پھیلا رہا ہے، جیسے پاکستان میں بعض نامور ایسے افراد ہیں کہ جو اہل منبر ہیں لیکن وسیع پیمانے پہ فساد پھیلاتے ہیں، جیسا کہ بعض کا نام لینے میں مذائقہ نہیں ہے، حافظ تصدق یا اس طرح کی شخصیات ہیں، غضنفر تونسوی ہے، یا اس طرح کی شخصیات ہیں کہ جو منبر کے اوپر بڑے پیمانے پہ لوگوں کی گمراہی کا باعث بنتے ہیں۔ لہذا ان کے عیب کو عوام کے سامنے بیان کرنا چاہیے تاکہ ان کی شخصیت سے عوام کا تعلق نہ پیدا ہو۔ اسی طریقے سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کارآمد شخصیت معاشرے کے اندر ہے اور اس کارآمد شخصیت کی یقیناً کوئی عصمت کا ان کے قائل نہیں ہوتا، اور عیب اور نقائص انسانوں میں موجود ہوتے ہی ہیں اور اس کی کئی وجوہات اسباب بن جاتے ہیں۔ یقیناً جب ایک شخص اپنے خیر کے امور کے ساتھ سامنے آتا ہے تو اجتماعی صورت میں اس کے چند عیوب اور نقائص بھی سامنے آئیں گے، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف اس کی شخصیت کا سامنے آئے۔ لیکن یہاں پہ اہل ایمان کا وظیفہ یہ بنتا ہے کہ اس کے عیب اور نقائص اگر اجتماعی عدالت کے برخلاف نہیں ہیں تو یہاں پہ وہ پردہ پوشی کرنے کی کوشش کریں۔ اب اگر کوئی اس کی شخصیت کو گرانے کے لیے مختلف طرح کے اقدامات کرتا ہے تو اس کی روک تھام اور دفاع، ایک مومن کی عزت کا دفاع ایک وظیفہ بن جاتا ہے کہ اس کو انشاءاللہ تعالی ہم اگلے مرحلے میں ملاحظہ کریں گے کہ یہ احادیث آپ نے دیکھی کہ ان دونوں میں تلازم پایا جاتا ہے۔ روایات کی زبان میں ان دونوں چیزوں میں تعلق پایا جاتا ہے کہ تم اپنے غضب کو روک لو، اللہ تعالیٰ اپنے غضب کو تمہارے اوپر جاری کرنے سے روک لے گا۔ تم لوگوں کی عزتوں کو اچھالنے سے اپنے آپ کو روک لو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہاری عزت کو لوگوں کے دلوں میں برقرار فرما دے گا۔ لہذا جو لوگوں کی عزتوں کو اپنی نجی محفلوں میں یا مختلف جگہوں کے اوپر اچھالتا ہے، اس کی عزت بھی دو پہ لگ کے رہتی ہے۔ یہ ایک تلازم آپ نے ملاحظہ کیا۔ آئیں اب ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں، چونکہ غضب کے میدان میں ہمارے پاس دو ٹاپک رہ گئے تھے، ایک کو ہم نے شروع کیا تھا، ایک ہے فوائد غضب اور دوسرا ہے علاج غضب۔ غضب میں اصل یہ ہے کہ اس کو قابو کرنا چاہیے، جیسا کہ شہوت میں اصل یہ ہے کہ حلال طریقے سے پورا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے اس کا دائرہ کار بہت وسیع رکھا ہے، لیکن غضب میں اصل کیا ہے کہ اس کو قابو کرنا چاہیے۔
غضب کو وجود دینے والے عوامل اس کائنات کے اندر اس سے کئی گنا زیادہ ہیں کہ جو شہوت کو متحرک انسان کے وجود میں کرتے ہیں۔ مثلا انسان کو شہوت میں جو مجبور کرتی ہیں، شہوت ابھارتی ہیں انسان کے اندر چیزیں، وہ زینت دنیا ہے، وہ خواہشات دنیا ہے، تمنائے دنیا ہے۔ لیکن غضب وہ مختلف طرح سے انسان کے وجود کے اندر آتا ہے، اور اس کی بنیادی اسباب مرض ہیں جو انسانی نفس میں لگے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی بھی انسان اپنے نفس کے اندر ان امراض کا علاج نہیں کرے گا، قوت غضب کے اوپر قابو نہیں پا سکتا۔ بس شہوت میں اصل یہ ہے کہ حلال طریقے سے پورا کرو اور پھر آہستہ آہستہ ضعیف کرنے کی کوشش کرو اسے۔ لیکن غضب میں اصل یہ ہے کہ اسے قابو کرو، مگر یہ کہ یہ آگ اور یہ طوفان اگر کھولنا ہے تو اس کے بعض موارد ہیں۔ لہذا غضب کے اپنے فوائد ہیں۔ ہم ان فوائد کو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی چہل حدیث سے پڑھ رہے تھے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے جو فوائد بیان کیے ہیں وہ 3 سے 4 حصوں میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ان میں سے جو پہلا ہمارے پاس باب اس میدان میں کھلتا ہے، جو آپ کی خدمت میں گزشتہ درس میں ذکر بھی کیا گیا، وہ انسان کی اپنی حفاظت ہے۔ یہ پہلا امر ہے۔ البتہ ادھر حفاظت کے لفظ کو تھوڑا سا ہم جامع طور پہ کھول لیں، یعنی قوت غضب کے فوائد آپ اسے ایک چارٹ کی صورت میں بنا سکتے ہیں۔ فوائد میں پہلا فائدہ ہے انسان کی حفاظت، یا اس سے پہلے ایک جملہ بول دیا جائے کہ انسان کے لیے غضب وہ جب تک اصلاح کا اور اس دنیا کے اندر امن و امان کا باعث بنتا ہے وہاں پہ اس کا استعمال ٹھیک ہے۔ جب بھی معاشرے کی اصلاح کا اور معاشرے کے اندر امن و امان کا باعث بنتا ہے تو وہ کیا ہے؟ درست ہے۔ اور جب بھی فساد اور ہلاکت کا باعث بنتا ہے یا انتقام لینے کا فقط باعث بنتا ہے تو اس کا استعمال درست نہیں ہے۔ بالفاظ دیگر جب بھی ظلم کو ختم کرنے کا باعث بنتا ہے غضب درست ہے، اور جب ظلم ڈھانے کا باعث بنتا ہے تو غضب نادرست ہے، بالکل صحیح نہیں ہے۔ آئیں ابھی اس میں ہم پہلے عنصر کو دیکھیں، انسان کی حفاظت۔ چونکہ حفاظت امن کا ایک اہم ترین نتیجہ ہے، اگر امن نہ ہو تو حفاظت بھی نہیں ہوگی، انسان کو اپنا دفاع کرنا پڑتا ہے۔ یہ 2 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ حفاظت انسان یا فردی ہے یا اجتماعی، یعنی نسل کے اعتبار سے ہے، معاشرے کے اعتبار سے ہے، ریاست کے اعتبار سے ہے۔ بس یہ 2 ہمارے پاس کیٹیگریز آ جاتی ہیں۔ انسان کی حفاظت، یا وہ فرد کے اعتبار سے اپنی حفاظت کرنا چاہتا ہے، مثلا اس کی کوئی جان کے اوپر آ پڑتا ہے تو اسے اپنی جان بچانے کے لیے غصہ غضب کا اظہار کرنا پڑتا ہے۔ کوئی اس کے مال چھیننا چاہتا ہے، کوئی اس کی عزت بیجا طور پہ چھیننا چاہتا ہے، کیونکہ انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے باعزت خلق کیا ہے، اور تمام کے تمام مخلوقات کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فوقیت دی ہے۔ البتہ یہاں پہ صحیح مورد کا انتخاب کرنا لازم ہے۔ بہت ساری ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں پہ انسان سمجھتا ہے کہ یہاں پہ میری عزت داؤ پہ، جبکہ اس کی عزت داؤ پہ وہاں پہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اگر والدین اصلاح کرتے ہوئے بچے کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں تو اس جگہ پر وہ حق ایک رکھتے ہیں۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ سب کے سامنے نہ اس کی عزت اچھالیں، تنہائی میں یا علیحدگی میں اس کو ڈانٹ ڈپٹ کی جائے۔ یا اسی طریقے سے اصلاح کرنے کے لیے استاد شاگرد کے اوپر غصہ غضب کرتا ہے تو اس کا دائرہ کار بھی اسی طرح ہونا چاہیے، سب کے سامنے اس امر کو انجام نہ دے۔ لیکن یہاں پہ عزت اچھالنا نہیں ہے۔ عزت اچھالنا کہاں پر آتا ہے؟ جہاں پر انسان خود مقام عزت کو لے رہا ہے یا اس سے وابستہ ہے اور اس کو پکڑ کے کوئی ذلت کی طرف لے ہے۔ مثلا انسان کو گناہوں کے اوپر لگانا یہ عزت اچھالنا ہے، کیونکہ گناہوں سے بچنا کیا ہے؟ وہ مقام عزت ہے۔ اگر کوئی شخص اس کو ضعف کی طرف لے آئے، ناکامی کی طرف لے آئے، یہ خود اس کے وجود کو پست کرنا یا ذلیل و خوار کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ جاہل رکھنا، مثال کے طور پہ اگر کسی شخص کو کھیل کود کے اوپر ہی لگائے رکھنا، عیاشی میں اسے مبتلا رکھنا، یہ ذلیل و خوار کرنا ہے۔ خلاصہ کلام اس کو انشاءاللہ ہم اگلے حصے میں پڑھیں گے، کیونکہ حب النفس سے علماء اخلاق نے تفصیلی بحث کی ہے کہ
کیونکہ حب النفس ہی حب اللہ کا سبب بنتی ہے۔ علماء اخلاق اور عرفا کا کہنا ہے ایک حب نفس ہے کہ جو انسان کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دیتی ہے، لیکن ایک حب نفس کیا ہے، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت کا باعث بنتی ہے۔ من عرف نفسہ عرف ربہ، اسی طرح سے نفس کی محبت اللہ کی ہے، اگر نفس کی معرفت اللہ کی معرفت کا باعث بنتی ہے تو نفس کے بقیہ شعون، نفس کے بقیہ جو پہلو ہیں جو اسی اعتبار سے ہیں، ربط اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ربط کے اعتبار سے ہیں، وہاں پر ہم کیا دیکھیں گے کہ وہ انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف پہنچاتے ہیں، کیونکہ ایک حب النفس ہے جو دنیا سے ربط قائم کرتی ہے، ایک حب النفس ہے کہ اللہ نے نفس میں انسان کی محبت ڈالی ہے، اور محبت کی اساس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کائنات کو خلق فرمایا ہے۔ تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ مطلب اپنی جگہ کے اوپر آئے گا کہ آپ نے ادھر ملاحظہ کیا کہ انسان کے لیے اپنے جان کو بچانے کے لیے فرد کے اعتبار سے پہلا درجہ کیا ہو گیا، جان اپنی بچائے، نمبر 2 مال بچائے اور اس کے اوپر غصہ غضب ہونے کا اسے اختیار حاصل ہے، نمبر 3 انسان اپنی عزت کو بچائے، جہاں پر عزت کو بچانا وہ حق رکھتا ہے۔ ان موارد میں عموماً اشتباہ بعض اوقات کر لیا جاتا ہے، حتیٰ کہ روایات میں وارد ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے مال کو بچاتے ہوئے جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے تو یہ شہید کہلانے کا مستحق ہے۔ تو راوی نے پوچھا، ابھی ہمارے پاس چونکہ وقت کم ہے، وائلہ یہ احادیث آپ کے سامنے پہلے پڑھی گئی ہیں، دوبارہ انشاءاللہ اسے پڑھیں گے کہ اگر کوئی میرا مال لے جائے تو میں کیا کروں؟ تو امام نے فرمایا اسے بچانے کی کوشش کرو۔ کہو کہ پھر اس نے پوچھا اگر جان داؤ پہ لگ جائے تو فرمایا کہ پھر مال جانے دو، لیکن اگر کوئی ممکن ہے کہ نہیں مال کو جانے دیتا اور مقاومت وہاں پہ کرتا ہے اور مبارزہ کرتا ہے تو یہ بھی وہ ایک حق رکھتا ہے، لیکن عاقل انسان کبھی بھی مال اور جان میں ترجیح دینا اس کے لیے مشکل نہیں ہوگا اور وہ مال کو جانے دے گا۔ خوب، یہ تو ہمارے پاس ہو گیا انفرادی طور پہ، غضب نہ ہو تو انسان نہیں ان امور کو انجام دے سکتا۔ اس کے بعد دوسرا ہمارے پاس ہے اجتماعی پہلو۔ اگر انسان نہ قوت غضب کا مالک ہو تو اپنی نسل کو نہیں بچا سکتا۔ نسل انسانی کب بچتی ہے کہ جب اس کے اندر غضب پایا جائے، چونکہ اس کے جب ریاست کے اوپر، علاقے کے اوپر حملہ کیا جائے گا یا اس کے خاندان کے اوپر حملہ کیا جائے گا تو وہ خاندان کو بچانے کے لیے کوئی اقدام کرے گا۔ اگر غضب نہ ہو تو وہ کوئی بھی اقدام نہیں کرے گا۔ یعنی اگر قوت غضب کو وہاں پہ بٹھا دے تو پھر کون کون سے جرائم جنم لیں گے؟ سستی ہے، غیرت کا ختم ہو جانا ہے، ظلم کو سہتے رہنا ہے، اور یہ کئی جگہوں کے اوپر ہے کہ اگر آپ مقاومت نہیں کر سکتے تو ہجرت کریں۔ عاقل انسان بھی یہی فیصلہ کرتا ہے، یہ صرف دین کا حکم نہیں ہے کہ ادنا عقل بھی انسان کو اسی طرف لے کے آتی ہے کہ اگر تم ایک جگہ پہ اپنے آپ کا یا اپنے گھرانے کا، چونکہ جب گھرانے کی بات آتی ہے تو یہاں پہ معاشرہ یا نوع انسانی یا نسل انسانی کی حفاظت کا عنوان آ جاتا ہے۔ اگر ایک شخص اپنی حفاظت نہیں کر پاتا یا اپنے گھرانے کی حفاظت نہیں کر پاتا تو اس جگہ پر اس کے لیے لازم ہے کہ اس سرزمین سے ہجرت کرے، ادھر سے ایسی جگہ کے اوپر جائے کہ جہاں پر وہ اپنے وجود کی اور اپنے اہل خانہ کی حفاظت کر سکے۔ اسی طرح بعض اوقات پورے معاشرے کے اوپر یہ مسئلہ پیش آ جاتا ہے، جیسے ابھی غزہ کے اوپر صہیونی بھیڑیے جو ہے وہ حملہ آور ہوئے ہیں اور ان کو مختلف طرح کی مشکلات اور طرح طرح کی ظلم و بربریت کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ یہاں پہ ان کا کاملاً حق ہے کہ اپنے پورے وجود سے وہ معاشرہ غضبناک ہو، امت اسلامیہ کا وظیفہ ہے کہ غضبناک ہو۔ اب اگر کوئی امت اسلامیہ کا فرد یا ایک معاشرہ وہ غضبناک نہ ہو ان صہیونی بھیڑیوں کے اوپر تو یہاں پر در حقیقت وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ اس لیے اس جگہ پہ غضبناک ہونا لازم ہے، ادھر تبرہ کرنا لازم ہے، اس جگہ پہ بیزاری کا اظہار اور نفرت کا اظہار کرنا لازم ہے۔ انسانیت کا اور عین دین کا تقاضا یہی ہے کہ ادھر وہ کاملاً مظاہرہ کرے۔ اس لیے اگر کوئی سستی دکھائے، کوئی لاپرواہی دکھائے، غفلت دکھائے، غیرت کا ختم ہونا دکھائے، خود یہ امراض ہیں کہ ابھی اگلے مورد میں ہم اسی کو انشاءاللہ مطالعہ کریں گے کہ پہلا ہمارے پاس بس کیٹیگری آ گئی حفاظت انسان۔ حفاظت انسان میں فرد کی حفاظت غضب کی وجہ سے ہے۔ جب بھی حفاظت کا عنوان آتا ہے تو غضب ہی شامل ہے،
چونکہ اگر آپ غضب اندر سے نہ ابھرے تو آپ حفاظت نہیں کر سکتے. مثلا علاج کے لیے بھاگ دوڑ نہیں کریں گے، نان نفقہ کے لیے بھاگ دوڑ نہیں کریں گے، گھر کے مسائل حل کرنے کے لیے بھاگ دوڑ نہیں کریں گے. یہ سارے کے سارے مسائل کیوں جنم لیتے ہیں؟ اندر ایک قوت غضب کی حرارت ابھرتی ہے انسان کے وجود میں. دوسرا جو انہوں نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ معاشرے کے اندر یہ بھی در حقیقت حفاظت سے ہی ہے، لیکن ہم اس کو ایک اور انداز میں کیٹیگری میں الگ کر رہے ہیں کہ انسان کے معاشرے اور سیاسی نظام کا برپا کرنا. کیونکہ اگر انسان ظلم و ستم اور نا امنیت، نا انصافی اور اسی طریقے سے انحراف اور گمراہی کے مقابلے میں غضب کے اثرات اپنے وجود میں نہیں پائے گا، غضب کے عناصر کو اپنے وجود میں نہیں دیکھے گا، کبھی بھی معاشرے کی اصلاح نہیں چاہے گا، کبھی بھی وہ تکلیف نہیں اٹھائے گا کہ وہ معاشرے کے اندر حق کو برپا کرے، وہ اسلامی نظام لانے کی کبھی بھی کوشش نہیں کرے گا. لہذا افراد کے اندر اس غصہ کو برپا کرنا عین حکمت کے تقاضوں کے تحت ہے. جیسا کہ بعض اوقات ہمیں بعض ایسے افراد علماء سے یہ سننے کو مل جاتا ہے، کیوں لوگوں کے اندر اضطراب کو برپا فلاں شخص اپنی تقاریر کے ذریعے کر رہا ہے، کیوں لوگوں کے اندر ایک جذبات کو وہ ابھارتے ہیں. یہ تو گویا کہ طالبان یا داعش بنانا چاہتے ہیں، یہ تو کوئی خوارج کا ایک ٹولہ لے کے آنا چاہتے ہیں، یہ تو لوگوں کے اوپر اور ان کی عزتوں پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں، جبکہ یہ مقاصد قطعاً نہیں ہیں. اگر معاشرے کے افراد کے اندر آپ برائی کے خلاف، گمراہی کے خلاف، ظلم و ستم اور باطل طاغوتی نظاموں کے خلاف غصے کو جنم نہیں دیں گے تو کیسے لوگوں میں غصے کا اظہار برپا ہوگا؟ چونکہ اگر غصہ جہاں پہ ہونا چاہیے، جہاں غضبناک ہونا چاہیے، وہاں پہ غضبناک نہ ہوا جائے، کون کون سے جرائم جنم لیں گے؟ سستی ہے، غفلت ہے. نمبر 3، غیرت کا ختم ہونا ہے. جذبات سے آ رہی ہیں وہ ہر چیز کو نظر انداز کرنے لگ جائیں گے. نمبر 4، ظلم کو سہنے کے عادی بن جائیں گے. سب سے بدترین چیز جسے قرآن کریم نے جہنم میں لے جانے والے وعید قرار دیا ہے کہ قرآن کریم میں وارد ہوا ہے کہ فرشتے پوچھیں گے تمہیں کیا چیز جہنم میں لے آئی، تو وہ کہیں گے کہ ہم ظلم کو سہتے رہے ہیں. تو فرشتے کہیں گے کہ اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی، تم چلے جاتے اس جگہ چلے جاتے اور اللہ کی عبادت کو اور اپنے آپ کو اس ظلم و ستم سے باہر نکال کے زندگی بسر کرتے. لہذا آپ ملاحظہ کریں کہ ایک معاشرے میں اگر غضب کے اثرات ختم ہو جائے تو کیا چیز جنم لیتی ہے؟ اس جگہ پر مقاومت نہیں ہوتی، تحرک نہیں ہوتا، اس کے مقابلے میں انسان کے اندر کوئی جنبش نہیں ابھرتی. وہ ہر طرح کی بات کو اور ہر طرح کے مظالم کو سہنے کا ایک نوع عادی ہوتا چلا جاتا ہے. چونکہ ایک چیز جب عادی ہو جائے تو وہ اثر اپنا کھو دیتی ہے، وہ اس کے اوپر آ کے پھر اسے برانگیختہ نہیں کرتی، غضبناک اور ہیجان میں اسے لے کے نہیں آتی. لہذا معاشرے کے اندر ایک اسلامی الہی نظام کے قیام کے لیے، معاشرے کے اندر گمراہی اور فساد اور یہ اخلاقی بہرہ روی کے خاتمے کے لیے اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہیے. ہاں چیخنا چلانا صحیح نہیں ہے، لیکن بیزاری کا اظہار، نفرت کا اظہار، شکایت کا اظہار، کیونکہ بہت سارے مقامات کے اوپر حد اقل وہ شکایت کے انداز میں شکوہ کر سکتا ہے کہ اس طرح معاشرہ خراب ہو چکا ہے، معاشرے میں اس قدر برائیاں پھیل چکی ہیں. بعض افراد اس سے بھی اپنے آپ کو کنارہ کش کر لیتے ہیں، یہ گویا کہ مردہ زندگی بسر کر رہے ہیں. لہذا دوسری کیٹیگری جو ہمارے سامنے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی ان بیانات کے تناظر میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک مدینہ فاضلہ کی تشکیل، کہ اس کا معنی پہلے گزر چکا ہے، یعنی ایک آئیڈیل حکومت. اسے ہم مکتب تشیع میں مہدویت سے تعبیر کرتے ہیں کہ مہدویت آئیڈیل حکومت ہے، اگرچہ مہدویت امام مہدی علیہ السلام کے ذریعے سے ہی عملی جامہ پہنے کی. ہمارا وظیفہ بعنوان منتظر یہ ہے کہ ہم اس مہدویت کے قریب اپنے آپ کو اور اپنے معاشروں اور گھرانوں کو لے کے آنے کی کوشش کریں. ہمارا غیبت امام زمان علیہ السلام میں وظیفہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو، اپنے گھرانوں کو اور جتنی استطاعت رکھتے ہیں اپنے معاشروں کو اس مہدویت سے قریب لے کے آئیں. چونکہ جو جتنا اس نورانیت سے قریب ہے اتنا اس ظلمتوں اور اندھیروں اور ظلم و ستم سے دور ہے.
لہذا قریب زندگی یا باہم زندگی امام معصوم کے ساتھ یا اس معاشرے کے ساتھ گزارنی چاہیے۔ تیسرا ہمارے پاس جو مورد آتا ہے جس کو بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ قوانین کا اجرا۔ قوانین کا اجرا جو ہے وہ قوت غضبیہ کی صورت میں ہوتا ہے۔ اگر یہ قوت غضبیہ کو بٹھا دیا جائے وہ نہیں قانون کے اجرا کا تقاضا کرے گا۔ مثلا امر بالمعروف و نہی عن المنکر وہ غضب کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ یہی تو امام حسین علیہ السلام کا فرمان تھا، اور انہوں نے ملأ عام میں اس بات کو بیان کیا کہ کیا تم لوگ نہیں دیکھتے کہ حق کو پامال کیا جا رہا ہے، اور باطل جو ہے وہ فسق و فجور اور باطل وہ ہر جگہ کے اوپر گویا کہ آباد ہوتا چلا جا رہا ہے۔ لہذا امام حسین علیہ السلام کا لوگوں کے درمیان شکوہ ہی یہ تھا کہ ان لوگوں کو کیا نظر نہیں آتا کہ باطل وہ حق دبتا جا رہا ہے اور باطل وہ اجاگر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ادھر دیکھیں گے غیرت کی بات ہے۔ غیرت اور غضب ایک ہی چیز ہے۔ غیرت یعنی غضب کے جذبات کا بھڑک جانا اور اس کے آثار سامنے آنا شروع ہو جانا، اسے کہتے ہیں غیرت۔ غیرت دینی بھی ہوتی ہے، غیرت ملی اور قومی بھی ہوتی ہے، غیرت وطنی بھی ہوتی ہے، اور غیرت شخصی بھی ہوتی ہے۔ غیرت شخصی مردوں کے لیے صرف ایک مورد میں جائز ہے، اور وہ ہے کہ جب وہ اپنی خاتون کو دیکھے کہ وہ دیگر مردوں کی طرف مائل ہو رہی ہے، وہاں پہ اسے غصہ اور غضب کا اظہار کرنا چاہیے۔ یعنی مار پیٹ قطعاً جائز نہیں ہے، تہمت لگانا قطعاً جائز نہیں ہے، یعنی تھوڑا سا موڈ بنا لے، ناراضگی کا اظہار کرے۔ لیکن شک کرنا، تہمت لگانا، بہتان باندھنا یا مار پیٹ کرنا گناہان کبیرہ میں سے ہے، وہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر صرف میلان کے اوپر رابطہ اگر ہو جائے تو یہ تو بہت آگے کی بات ہے۔ اسی طریقے سے خواتین کے لیے بعض جگہوں پہ غیرت کا غیرت شخصی جائزہ بھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں ہم کسی نہ کسی حد تک اس مورد کو بھی مطالعہ کریں گے، چونکہ یہ باقاعدہ ابواب کی صورت میں آگے مضامین آ رہے ہیں کہ خاتون ایک مورد میں کر سکتی ہے، اور جہاں پر اس کو اپنے ذات اور نفس کا ڈر لاحق ہو جائے کہ کوئی اس کی عزت کو چھین سکتا ہے، اپنی عزت کو بچانے کے لیے بھرپور غیرت کا اظہار وہ کرے گی۔ لیکن اگر شوہر کو دوسری شادی کرنے سے اپنے غصہ غضب کے ذریعے سے روکے تو اسے روایات نے کفر قرار دیا ہے۔ لہذا خاتون جو ہے، بلکہ بعض روایات میں وارد ہوا ہے کہ ایک بڑی تعداد خواتین کی جہنم میں جائے گی اسی لیے چونکہ وہ غیرت شوہر کے لیے کرتی تھیں۔ یعنی جب شوہر کو کسی خاتون کی طرف مائل شادی کی غرض سے دیکھتی، نہ کہ گناہ کی غرض سے، گناہ کی غرض سے دیکھیں تو حق رکھتی ہے، لیکن شادی کی غرض سے اگر وہ کسی خاتون کی طرف مائل ہوتا اور یہ زوجہ درمیان میں حائل رکاوٹ بنے تو یہ اس کے لیے شرعاً جائز نہیں ہے، گناہ ہے اس کے لیے۔ لیکن جو حسادت کی نوعیت خواتین کے درمیان ہے، یہ طبیعی سا ایک نتیجہ ہے کہ یہ والی مشکل مرد کو اٹھانے پڑتی ہے۔ یعنی یہ صرف ان باتوں سے خاتون کے اندر یہ چیزیں ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ خلاصہ کلام کہ اس موقع پہ اس اعتبار سے روایات کا مضمون یہ ہے کہ عورت کی غیرت کفر ہے اور مرد کی غیرت عین ایمان ہے۔ جو مرد غیرت نہیں کرتا اپنے محارم کے اوپر، اپنی زوجہ یا اپنی بہن یا ماں کے حوالے سے، اس شخص کو دیوث کہا گیا ہے کہ جو جنت کی بو بھی نہیں سونگھ سکے گا، یعنی بے غیرت انسان کہا گیا ہے، یعنی اس کے اندر غیرت نہیں ہے، یہ جنت کی بو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ تو خلاصہ کلام اس مورد میں ہمیں یہ پتہ لگا کہ ایک غیرت شخصی ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر غیرت شخصی کی اساس پر نہیں ہے، وہ غیرت دینی کی اساس کے اوپر ہے۔ لہذا یہاں پر جو غصے کا تیسری ہمارے پاس کیٹیگری آتی ہے، جہاں پہ غصے کو ہم واضح طور کے اوپر ظاہر کر سکتے ہیں اور جتنی مقدار ہمارے پاس، جتنی حدود ہمارے پاس ہیں، استطاعت ہمارے پاس ہے، اسے ظاہر کر سکتے ہیں، وہ کیا ہے؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا باب، اور چوتھا باب ہے حدود و قیود کا اجرا کرنا۔ بس تیسرا باب ہمارے پاس کیا ہو گیا؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ مثلا ہم نے گھر میں برائی دیکھ رہے ہیں، اور برائی اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے، اگر ہم زبان سے نہیں روک سکتے، قلب میں تو برا منا رہے ہیں، لیکن کسی طرح کسی قسم کا تو اظہار کر سکتے ہیں۔ مثلا اٹھ کے چلے جائیں، اتنا تو ہمارے اختیار میں ہے۔
تھوڑا ناگوار چہرہ بنا لیں، یا بڑے طریقے سے وہاں پہ شکایت ایک شکوہ کیا جائے۔ لہذا جتنی مقدار احسن طریقے سے برپا کر سکتے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں کرنی چاہیے۔ اور اس ٹائم یہ بڑا سخت ہو چکا ہے، خصوصاً ایران کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہوا ہے، چونکہ ایران میں حجاب کا قانون جاری ہوا، ابھی تو ابتدائی قوانین ہی چند جاری ہو رہے ہیں۔ حجاب کا قانون الحمدللہ ادھر قانون بن چکا ہے، چونکہ قانون کا تصویب ہونا ایک بہت بڑا مرحلہ ہوتا ہے۔ جو اسلامی شرعی قوانین ہیں وہ اپنے ایک ایک کر کے اجتماعی طور کے اوپر سزا کو معین کرتے ہوئے تصویب نہیں ہوئے ہوئے، انہیں قانونی ایک تو ویسے آئین میں ہے کہ نہیں کہ یہ غیر شرعی بات اور غیر شرعی ایک عمل کو معاشرے میں رائج کیا جائے گا، وہ پاکستان کے قانون میں بھی ہے، لیکن ایک دفعہ معین ایک عمل کو کر دیتے ہیں اور اس کے اوپر قانون سازی کی جائے۔ یہ شہید رئیسی اور رحمۃ اللہ علیہ ان کی وجود بابرکت سے انجام پائے، لیکن اس کے مقابلے میں ایک بڑی تعداد ہے، لاکھوں میں افراد ہیں کہ جو ٹکراؤ اور مبارزے میں آ گئے اور انہوں نے بے حجابی کرنی ہے، یعنی ادھر اس کی سزا بھی کسی حد تک رکھی اور جرمانہ ہے، وہ جو چالان جیسے ہوتا ہے، جو بے حجاب خاتون ہے جرمانہ کیمرہ اسے پکڑ لیتا ہے، ان کے اوپر آ جاتا ہے وہ جو بھی ایک عقوبہ تعزیر کہہ لیں یا جو جرمانہ ان کے اوپر عائد ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ایک بڑی تعداد اس حوالے سے بے حیائی کو پھیلا رہی ہے، خصوصاً پارکوں میں عجیب و غریب قسم کی بے حیائی ہے کہ بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید یورپ میں انسان آ گیا۔ یہ بعض پیڑ بندے ہیں، مثلا شب جمعہ جان بوجھ کے گاڑیاں پارکوں میں فل ڈیک کر کے اور گانے لگا کے گھماتے رہیں گے، یہاں تک کہ پولیس پہنچے، پولیس جیسے ہی جائے گی پھر گانے شروع کر دیں گے، اور کتنی گاڑیاں بہت ہوئی تو 4-5 یہ کام کر رہی ہیں۔ ہر ہفتے پارکوں کے اندر وہ اس طرح سے برپا کرتی ہیں کہ ایک صالح جو خانوادہ ہے وہ جمعہ اور شب جمعہ جا ہی نہیں پاتا، ایک طرف دعائے کو میل ہو رہی اور ایک طرف پوری رات ناچ گانا وہ لگائے رکھتے ہیں، اور پولیس وہاں پہ آ کے تھوڑا سا ایک قابو کرتی ہے، ان کے جانے کے بعد پھر وہ شروع ہو جاتے ہیں، گاڑیوں سے اتریں گے 4-5 لڑکے، ڈکی کھولیں گے اور ڈیک کھول کے اونچی آواز میں گانے لگائیں گے اور رقص اور ڈانس کرتے رہیں گے۔ اب اس مقام پہ وہ ادھر ہے ایک ادارہ ارشاد، وہ آ کے اس کو اگر پکڑ کرے تو یہ ویڈیوز بنا کے پھر پیچھے میڈیا صہیونی بیٹھا ہوا پوری دنیا میں وائرل کرتا ہے اور لوگوں کے جذبات کو پھر ابھارتے ہیں کہ ظلم و ستم کر رہے ہیں۔ مثلا خود ہی انہی کا حلیہ اختیار کر کے ادارہ ارشاد، چونکہ ان کا کام امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے اور روک تھام ہے، لیکن یہی فاسد جو افراد ہیں وہ ان کا روپ دھار کے جان بوجھ کے ظلم و ستم کسی جگہ پہ کرتے ہیں، خوب مار کٹائی کرتے ہیں، ویڈیوز بناتے ہیں، پھر وائرل کرتے ہیں، اور یہ کام انہوں نے اتنا زیادہ کیا ہے کہ یہ ایک قسم کا بے اثر ہو کے ایران میں رہ گیا۔ جہاں پہ یہ لوگ تھوڑی کارروائی شروع کرتے ہیں یہ والا گینگ پھر ایکٹیو ہو جاتا ہے اور وہ ان کے حلیے اختیار کر کے لوگوں کے اوپر مار کٹائی اور ظلم و ستم شروع کر دیتے ہیں، جبکہ وہ سارا کا سارا کام کس نے کیا ہوتا ہے؟ انہی جو غیر صالح یا فاسد افراد ہیں۔ لہذا امر بالمعروف نہی عن المنکر اس جگہ پہ مثلا ایک مولانا ہے وہ کسی خاتون کو نصیحت کرے گا، اب جان کے وہ ایک پاکیزہ جگہ پر جہاں پہ اکثر افراد محجبہ خواتین رہتی ہیں، دیندار طبقہ رہتا ہے، وہاں پہ اگر ایک خاتون برے طریقے سے ایک فحاشی کا اظہار کر رہی ہے تو یقیناً کوئی نہ کوئی تو آ کے اس کو کہے گا کہ تم اپنے حجاب کی رعایت کرو۔ اگر کوئی عالم حجاب اسے کہہ دے، اب چونکہ یہ پیٹ بندی ہے جس کو پیچھے سے پیسے مل رہے ہیں، اس کا کام یہ ہے کہ اس نے جا کے اپنے جسم کی نمائش کرنی ہے، وہ جیسے یہ کہے گا تو وہ اونچا اونچا چیخنے چلانے لگ جائے گی اور اس کی پیچھے سے ویڈیو بنے گی اور ویڈیو بنا کے پھر وہ ہر جگہ پہ وائرل کریں گے۔ تو یہاں پہ اب ایک تو عالم کی اپنی عزت داؤ پہ لگ جاتی ہے، چونکہ اطراف کے جو افراد کھڑے ہیں وہ اس کی تائید ہی نہیں کرتے عالم کی، اچھا اس خاتون کی بھی نہیں تائید کرتے، خاموش عام آرام سے بیٹھا ہوا معاشرہ وہ ساکت اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں۔ لہذا امر بالمعروف نہی عن المنکر ایک سخت امر اس جگہ پہ بن چکا ہے۔
بہرحال الحمدللہ یہاں پہ اتنی بڑی تعداد موجود ہے کہ جس تعداد کے ذریعے سے پھر بالآخر ایسے شجاع اور جرأت مند افراد ہیں کہ جو اپنا وظیفہ انجام دیتے ہیں، خواتین میں، مردوں میں، اور اس کی وجہ سے بہت بڑی کمیونٹی دینداروں کی الحمدللہ اس سرزمین کے اوپر موجود ہے، جن سے یہ نظام اسلامی قائم بھی ہے اور اس کی بقا بھی ہے۔ لیکن اس کے مد مقابل جو سازشیں ہیں اس کی نوعیت دیکھیں۔ لہٰذا یہاں پہ اگر غصہ غضب انسان کے وجود میں جنم نہ لے تو کیسے امر بالمعروف و نہی منکر کرے گا؟ مثلا اپنے گھر میں دیکھ رہے کہ فحاشی یا بے پردگی یا ایک انحراف یا فکری طور پہ تزلزل سامنے آ رہا ہے، یعنی عقائد ضعیف ہو رہے ہیں، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھ رہے ہیں، غلط روشیں ایجاد ہو رہی ہیں، یہ بالکل خاموش و ساکت بیٹھا رہے، جی میری کون سنتا ہے، میرا کیا اثر ہوگا، فائدہ ہی کیا ہے، ٹھیک ہے اسے خود پتہ لگ جائے گا جب وہ معاشرے کی کھائے گا۔ تو اس طرح کی یہ تخیلات اور اس طرح کے چیزیں یہ در حقیقت خود اس شخص کے ایمان کے اوپر ایک ضربہ لگاتی ہیں۔ لہذا ضروری ہے کہ ادھر غضب کو ایک مقدار کی حد تک کہ جو دین اسلام کی حدود کے دائرے میں ہے وہ لازم اسے کیا کرے؟ ظاہر کرے۔ اگر ظاہر نہیں کرے گا تو اپنے آپ کو بھی دین سے ہاتھ دھو بیٹھے گا اور معاشرہ بھی دین سے آہستہ آہستہ ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں بعض روایات میں وارد ہوا ہے، اور یہ روایت بہت اہمیت کی حامل روایت ہے کہ جب عذاب نازل ہوا تو بتایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس طبقے کے اوپر عذاب ہے۔ سارے فاسق تھے، کوئی عملی طور پہ انتہائی بے روی کا شکار تھا، تو فکری طور پہ بے روی کا شکار تھا۔ ان میں سے 40 گھر بتائے کہ جو خالص پاکیزہ اور صالح افراد کے تھے، 40 افراد یا 40 گھر کہ جو خالص صالح اور پاکیزہ افراد تھے۔ تو کہا ان کے اوپر بھی عذاب نازل ہوگا؟ تو شعیب علیہ السلام نے تعجب کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے پوچھا کہ ان کے اوپر کیوں عذاب؟ تو فرمایا کہ یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہیں کرتے تھے۔ یعنی انسان دین کے دائرے سے آہستہ آہستہ باہر آتا چلا جاتا ہے۔ جیسے کربلا جب برپا ہوئی تو وہ عرفا اور وہ زہاد اور عابد کہ جو اپنی خانقاہوں میں لمبے لمبے سجدے کر رہے تھے اور دن رات ذکر اذکار میں مصروف تھے، وہ امام معصوم اور حق کی نصرت نہ کرنے کی وجہ سے فسق کے دائرے میں لا کھڑے ہوئے۔ وہ ساری کی ساری عبادتوں کا نچوڑ جو ہے وہ فسق و فجور ان کے نکلا۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کہ امام حسین علیہ السلام سے منسوب احادیث ہیں کہ انہوں نے اپنے قیام کا عنوان اسی کو قرار دیا، یہ غضب کے نتیجے میں ہے۔ لہذا یہ جو امام حسین علیہ السلام کا جملہ ہے در حقیقت یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کس طریقے سے غضبناک ہونے کی کوشش کرنی چاہیے اور کس طرح سے انسان ہے کہ وہ ایک معیار کو اس طور پہ حاصل کر سکے۔ لہذا کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے کلمات ابھی میرے سامنے نہیں ہیں، وَإِلَّا یہ کلمات آپ کی خدمت میں پڑھ کے سنائے جاتے کہ فرماتے ہیں کہ کیا تم لوگ دیکھ نہیں رہے کہ حق کے اوپر عمل نہیں ہو رہا؟ أَلَا تَرَوْنَ أَنَّ الْحَقَّ لَا يُعْمَلُ بِهِ، کہ اس کے اوپر حق جو ہے وہ پامال کر دیا گیا، اس کے اوپر حق کے اوپر عمل نہیں ہو رہا، اور تمہیں اس منظر کو دیکھ کے کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ وَأَنَّ الْبَاطِلَ لَا يُتَنَاهَ عَنْهُ، اور باطل سے نہیں کی جا رہی، تمہیں یہ چیز کوئی غصہ غضب تمہارے اندر برپا نہیں کرتی۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ لِيَرْغِبَ الْمُؤْمِنُ فِي لِقَاءِ اللَّهِ مُحِقًّا، کہ اس راہ میں کیوں کوئی مومن نہیں نکلتا کہ وہ اللہ سے ملاقات کی رغبت اختیار کرتے ہوئے حق کو قائم کرے، یعنی شہید ہو جائے۔ چونکہ جب حق پر عمل نہیں ہو رہا اور باطل پھیلتا جا رہا اور کوئی غضب کا اظہار کرے گا تو گرفتاریاں ہوں گی یا شہادتیں ہوں گی۔ تو امام فرما رہے ہیں کیوں مومن کے اندر یہ رغبتیں نہیں ابھرتی؟ اسے غصہ اور غضب کو ظاہر کرنا چاہیے۔ فَإِنِّي لَا أَرَى الْمَوْتَ إِلَّا سَعَادَةً، میں موت کو فقط اور فقط سعادت سمجھتا ہوں۔ وَلَا الْحَيَاةَ مَعَ الظَّالِمِينَ إِلَّا بَرَمًا، اور یہ ظالمین کے ساتھ جو زندگی ہے یہ زندگی اصل میں پستی ہے، یہ زندگی ہلاکت ہے۔ یعنی یہ جو منظر ہے کہ انسان خون میں لت پت بکھرا ہوا ہے، اعضاء کٹے ہوئے ہیں، اس کے بچے خوفزدہ بیٹھے ہوئے ہیں، خواتین کو لے جایا جا رہا ہے، ایک سناٹا پھیلا ہوا ہے، اس سے محبت تھی ائمہ علیہ السلام کو اس منظر سے، کیونکہ دنیا اجڑنے کی جگہ اجڑ گئی وہ دنیا۔
لہٰذا اس منظر سے ان کو خوف لاحق نہیں ہے. کب؟ جب حق کی یہ بات آ جائے، الا ترون ان الحق لا یعمل بہ، اگر یہ والی بات ہو. ہاں اگر یہ ہو کہ مال کوئی لے کے جا رہا ہے یا میری جان کی پرواسی آن پڑا ہے، ادھر تو اس منظر سے بھاگنا چاہیے. لیکن اگر یہ منظر ہو کہ بچے یتیم ہو رہی ہیں، خواتین بیوہ ہو رہی ہیں، گھر اجڑ رہے ہیں، اور حق کے قیام کے لیے اور باطل کو مٹانے کے لیے اس منظر سے انسان فرار کرے، تو یہ راہ امامت نہیں ہے، راہ کربلا نہیں ہے. اس منظر کو گلے لگانے کے لیے آمادہ اور تیار انسان کو رہنا چاہیے. اس لیے امام فرماتے ہیں لِيَرْغَبَ الْمُؤْمِنُ فِي لِقَاءِ اللَّهِ مُحِقًّا. حقیقی معنی میں حق کی دنیا میں انسان فنا ہوتے ہوئے کیوں اللہ کی ملاقات کی رغبت اپنے دل میں نہیں ابھارتا؟ یہ ہمارے پاس بات آئی، اور اس لیے پھر اس کے اختتام میں امام فرماتے ہیں، یہ کربلا کے راستے میں امام حسین علیہ السلام کے کلمات ہیں، ان الناس عبید الدنیا. لوگ جو ہیں وہ غلام دنیا ہیں، دنیا کے غلام ہیں حقیقت میں. ظاہری طور پہ نماز روزہ اور اپنے آپ کو ظاہری طور پہ چال ڈھال میں اسلامی بنایا ہوا ہے. والدین لائق علی السنتہم، ان کی زبانوں کے اوپر بس دین رہ گیا ہے. جیسے زبانوں کے اوپر رہ جاتی ہے چیزیں، ان کی زبانوں پر ہے بس دین ایک موجود. اور اس وقت تک یحوطونہ، اس دین کے گرد احاطہ کیے ہوئے ہوتے ہیں، گردش کرتے رہتے ہیں. کب تک؟ ما درت معایشہم، جب تک اس دین کے ساتھ ان کی زندگیاں آباد رہتی ہیں. جب تک دین اختیار کرنے کی وجہ سے خوب زندگی بھی آباد ہے، گھر بار بیوی بچے کھانا پینا سب کچھ چل رہا ہے، یہ بھی بڑے دیندار آپ کو نظر آئیں گے. لیکن فَإِذَا مُحِّسُ بِالْبَلَاءِ، جب بلا آ جائے زندگی کی انہی آرام دہ چیزوں کی جانب سے، کوئی بیوی بچوں سے جدائی کا منظر یا اس کو مشکل کاٹنے پڑ جائے، کوئی اپنے آپ کے مالی نقصان کی اسے فکر لاحق ہو جائے، کوئی گھر بار کے اجڑنے کی فکر لاحق ہو جائے، قلت دیانون، تو پھر دیندار قلیل رہ جاتے ہیں. یہ مشکل امام حسین علیہ السلام کو جو لاحق تھی، آج کے دور میں کاملاً یہ مشکل موجود ہے، کاملاً یہ مشکل موجود ہے. لہذا اس جگہ پہ جہاں غضب کو برپا کرنا چاہیے، وہاں پہ غضب کو برپا نہیں کیا جاتا. شخصی امور میں غضب کو نہیں برپا کرنا چاہیے، چند امور کے علاوہ جائز نہیں ہے وہ. لہذا جہاں پہ غضب کو بھرپور طریقے سے برپا کرنا چاہیے، وہ تیسرا مجموعہ ہمارے پاس امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے باب سے آتا ہے. اور اس کا دائرہ اتنا وسیع ہے، اس قدر وسیع ہے، یہ گھر میں بھی، یہ اداروں کے اندر، حتیٰ کہ اپنے اوپر بیٹھے ہوئے جو افراد ہیں، حتیٰ کہ استاد شاگرد کے درمیان، دوست احباب کے درمیان، وہاں پہ وہ اگلا یہی فوراً کہا تم ہی سے کہ تم اپنے کام سے کام رکھو. اسے آگے سے جواب دینا چاہیے کہ میں اپنے کام سے کام رکھ رہا ہوں، یہی تو میرا کام ہے، میرا کام ہی امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے، میں تو اپنا کام انجام دے رہا ہوں. یعنی تم جو برائی کر رہے ہو، تم جو خیانت کر رہے ہو، تم جو باطل کو انجام دے رہے ہو، تم اپنے ایک غلط کام کو انجام دو اور میں اپنا وظیفہ انجام نہ دوں، یہ کیسا تقاضا ہے؟ لہذا اس جگہ پہ پھر ٹکراؤ شروع ہوگا، وہ اس کی عزت پہ حملہ کرے گا، وہ کہے کہ میں آمادہ ہوں مشکل کو سہنے کے لیے. تو بہرحال امر بالمعروف نہی عن المنکر دو حصوں میں قابل بیان ہے. ایک ہے فقہی دائرے میں، یہاں پہ واجب اور مستحب اور اس طرح کے حکم شرعی کی بات آتی ہے، اور دوسرا ہے وظیفے کے دائرے میں، یعنی وہ وظیفہ انسان کے لیے اسی باب سے، اخلاق کے باب سے آپ کہہ سکتے ہیں، یا آج کے دور میں جو علوم ترقی کر چکے ہیں، علم سیاست اور علم اجتماع کے باب سے ایک اہم ذمہ داری بنتی ہے. بہرحال معاشرے میں اصلاح امر بالمعروف نہی عن المنکر کے علاوہ ممکن نہیں ہے. خود انسان کے نفس کی اصلاح امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے بغیر نہیں ہے، کیونکہ سب سے پہلے اپنے نفس کو امر کرے، سب سے پہلے اپنے نفس کو برائی سے روکے. تو انشاءاللہ بقیہ مطالب ہم اگلے درس میں پڑھیں گے کہ حدود و تعزیرات، اور اس کے بعد چند اہم امراض کا ذکر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ غضب کو اگر برپا نہ کریں جہاں پہ غضب ہونا چاہیے، تو کن خطرناک ترین اخلاقی امراض کا انسان شکار ہو جاتا ہے. کس قدر وہ خطرناک، یعنی غضب کو بیجا طور پہ استعمال کریں تب ایک مجموعہ اخلاقی امراض کا آتا ہے، اور اگر غضب کو جہاں پر جاری کرنا چاہیے تھا وہاں پہ جاری نہ کریں تو تب بھی انسان کے وجود میں ایک اخلاقی
امراض کیا مجموعہ جنم لیتا ہے، اس کو اگلے درس میں مطالعہ کریں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ طاہرین۔